پہلے دھمکی پھر مذاکرات، امریکی صدر کا دوغلاپن بے نقاب، ٹرمپ کا ایران کے خلاف سخت آپشنز کا عندیہ، فوجی کارروائی اور سائبر حملے بھی شامل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، ان کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے لیے ایلون مسک سے بات کروں گا۔ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، امریکی صدر اقتدار کے عروج پر ظالموں کے بھیانک انجام کو نہیں بھولیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ کسی غیر ملکی قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ اور تخریب کاری کرو، امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر خارجہ کا ٹرمپ کو صاف صاف پیغام۔ عباس عراقچی نے کہا، دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، اب صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ ٹرمپ کی مداخلت کے بعد احتجاج خونریز ہو گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف نے کہا، ایران امریکہ کا دشمن ہے، کسی بھی جارحیت کی صورت میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ واضح کیا، ایرانی میدان جنگ کے لوگ ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایرانی قوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروکار ہے، ایران کسی دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ناکام، ایران میں لاکھوں لوگ حکومت کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں ایران میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ شرپسند کی فائرنگ سے 3 سالہ بچی کی شہادت کے خلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، بیرونی ایجنٹوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کئی شہروں میں لاکھوں لوگ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ ایران میں 400 سے زائد افغانیوں کو ایرانی خفیہ اداروں نے گرفتار کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق افغان باشندے حکومت مخالف احتجاج میں توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے۔ نیو یارک میں ٹرمپ کے خلاف احتجاج، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی۔ اسرائیل میں نتنیاہو اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں اسرائیلی شہری تل ابیب کے ہیبما اسکوائر میں جمع، مظاہرین کا عدالتی اصلاحات کا مطالبہ۔ ایران کی صورتحال پر چین کا اظہار تشویش، چین نے ایرانی حکومت اور عوام سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید ظاہر کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ٹرمپ کے بیانات پر کہا کہ چین ہمیشہ سے دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے، تمام اقوام کی خود مختاری اور سلامتی کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل تحفظ دینے کی وکالت کرتا ہے۔ ایران کی کشیدہ صورتحال پر پاکستان اور ایران کا رابطہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران میں موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پائیدار مکالمے کی اہمیت کا اعادہ کیا، دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ایران کی سلامتی، امن، خود مختاری ہمیں عزیز ہے۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج کام کر گیا، اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا گیا، وزیر اعظم نے آرڈیننس واپس لینے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ آرٹیکل 89 2B کے تحت صدر کو آرڈیننس واپس لینے کا مشورہ، وزیر اعظم آفس کا نوٹیفیکیشن جاری، SEZ ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ نافذ۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک بالآخر ختم، وفاقی حکومت کی محمود اجزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے کی اجازت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائد حزب اختلاف کی تعیناتی کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا۔ PTI رہنما عامر ڈوگر نے کہا، جو درخواست دی ہے اس کی تصدیق کر لیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہیں، آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ فیلڈ مارشل سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سیکیورٹی کی تبدیل ہوتی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پاک انڈونیشیا کے دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر تفصیلی بات چیت۔ ISPR کے مطابق فریقین نے ادارہ جاتی روابط، مشترکہ تربیت اور دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، تعلقات مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور اسٹریٹجک مفادات کی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی انڈونیشین وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ فضائی تعاون، تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
ٹانک میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، ایڈیشنل SHO اسحاق خان سمیت 6 پولیس اہلکار شہید، APC گاڑی تھانہ گومل سے ٹانک جا رہی تھی، دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پشاور خیبر بنو میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز، 2 اہم سرغنہ سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق پشاور اور خیبر میں CTD نے فتنہ الخوارج کے 6 خطرناک دہشت گرد ہلاک کیے، جمرود میں 3 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے، بنو میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی واقعات کی مذمت، پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، اہلکاروں کی بہادری اور وطن کی خدمت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں سے اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جائیں، قومی بیانیے کے خلاف کوئی مبہم بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا یہ غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجنا نہیں چاہتے، اس نرم رویے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ 11 سال میں PTI کے کسی عہدیدار یا اہم رہنما پر حملہ نہیں ہوا، کئی ممالک افغانستان سے دہشت گردی کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد پر بیان گمراہ کن قرار، بیان سے دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا ہونے کا خدشہ ہے، افغانستان سے دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک عمل ہے۔ پاکستان متعدد بار طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے شواہد دے چکا ہے، افغان دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن چکا ہے، تمام پڑوسی ممالک بھی اس کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی مستقل تقرری کی سفارش، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر سربراہی جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ۔ اجلاس نے جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف، جسٹس انعام امین منہاس کی مستقل تقرری کی منظوری دے دی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نجم الدین مینگل کی بطور مستقل جج تقرری کی توثیق، جسٹس ایوب خان کی توثیق کی سفارش اکثریتی رائے سے مسترد۔ آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی کے معیار پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 6 سالہ بچے کو اتنا مارا کہ سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حسن کے دل، پھیپھڑوں اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، موت سر پر ڈنڈا لگنے کے باعث ہوئی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں معلم کے تشدد سے جاں بحق بچے کے واقعے نے دل دہلا دیے۔ والد نے کہا، علاج کے دوران بھی حسن اچانک چیخ مار کر اٹھتا تھا، جو شدید تکلیف کی نشاندہی تھی۔ ڈنڈوں کے وار سے بچے کی سر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ حسن 40 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے معلم کو گرفتار کیا، پھر 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت پر رہا کر دیا۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بجلی یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ، نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا کہ الیکٹرک اور ڈیسکوز کے لیے بجلی کا یکساں ٹیرف نافذ ہوگا، صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف برقرار رہے گا۔ نیپرا نے اپنا فیصلہ یکساں ٹیرف کی درخواست کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوایا تھا۔ کیا کھائیں کیا پکائیں، غریب آدمی کہاں جائے، کراچی میں گیس نایاب، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل، گیس فیلڈز بند ہونے سے شہر میں گیس کی قلت مزید بڑھ گئی۔ منیر، سعود آباد، نارتھ کراچی، PIB کالونی، ناظم آباد، شادمان ٹاؤن میں گیس کا بحران، عوام پریشان۔ کراچی میں مانسہرہ کالونی کے قریب فیکٹری سے نکلنے والی 2 خواتین پر فائرنگ، ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق خاتون کی شناخت آسمہ کے نام سے ہوئی، ملزمان فرار، لاش اور زخمی خاتون اسپتال منتقل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور ڈرون حملوں میں 7 فلسطینی شہید، جنوبی غزہ کی پٹی میں 3، شمالی غزہ میں 4 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ کیمپ سے اسرائیلی فائرنگ میں زخمی 3 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرد موسم میں بے گھر فلسطینیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، سرد موسم سے ایک اور نومولود کی شہادت، اب تک شہداء کی تعداد۔ ملک بھر میں شدید سردی، دھند اور برف باری، ہنزا میں درجہ حرارت -20 تک گر گیا، کوئٹہ میں بھی -1 ریکارڈ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں ٹھنڈ نے لوگوں کے دانت بجا دیے۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ دنوں میں بھی مزید برف باری، دھند اور سرد ہواؤں کی پیشگوئی۔ اور لہلہاتے درخت،
خاموش ندیوں کے نظارے کینوس پر کراچی میں فن پاروں کی نمائش نے قدرتی حسن کو کینوس پر اتارا. مصور نے اسلام آباد کے قریب وادی سون کے قدرتی مناظر کو کینوس پر سمو دیا. دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا.